السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، بڑا دلچسپ ٹاپک ہے. ویسے اس کے اوپر میں نے لیکچر دیا ہے، میرے ویڈیو میں پلے لسٹ بنا ہوا ہے نامنکلیچر کے نام سے، وہاں پہ میں نے 1 بائی 1 لیکچر دیے ہیں. چونکہ ابھی میں سیکوینس وائز کورس پڑھا رہا ہوں تو ابھی آپ کے سامنے نیا گروپ شروع ہو رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں الکائن. ٹھیک کیا ہے الکائن؟ یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ فیملی نیم کلاس نیم الکائن. بڑا آسان گروپ ہے، بڑا دلچسپ گروپ ہے. میں آپ کو اس کے شارٹ کٹ ٹرکس وغیرہ سارے سمجھاؤں گا. ٹھیک، نام کیا ہے، خاندان کا نام کیا ہے، فیملی کا نام کیا ہے، الکائن. ٹھیک، اور اس کا فنکشنل گروپ کا مطلب ہے اس کی پہچان. آپ اس کے کمپاؤنڈ کو کیسے پہچانو گے؟ اس کے کمپاؤنڈ کو آپ پہچانو گے کاربن کے بیچ ٹرپل بانڈ آپ کو ملے گا. ٹرپل بانڈ، بے شک وہ ٹرپل بانڈ ایک جگہ پہ ہو، 2 جگہوں پہ ہو، 3 جگہوں پہ ہو، سو اینڈ سو آن. ٹھیک، مطلب ٹرپل بانڈ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، ایک جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، 10 جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے، 50 جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اگر کسی کمپاؤنڈ کے اندر آپ کو ٹرپل بانڈ نظر آیا کاربن کے بیچ تو آپ اسے کیا کہو گے؟ الکائن. ٹھیک، اور اس ٹرپل بانڈ کے لیے جو لفظ میں استعمال کروں گا آخر میں اسے ہم کہتے ہیں سیوفکس، اور یہاں پہ میں یوز کروں گا YNE. کیا یوز کروں گا؟ YNE. مطلب ہر خاندان کے اندر آپ نے 3 چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا. خاندان کا نام کیا ہے، اس کی پہچان ٹرپل بانڈ، اور اس ٹرپل بانڈ کے لیے جو آخر میں لفظ استعمال کروں گا وہ ہوگا ین کا مطلب ہے ٹرپل بانڈ کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک، جب میں کسی کمپاؤنڈ کو آیوپیک نیم پرووائڈ کروں گا اس کے ہمیشہ 3 پورشنز ہوتے ہیں، پریفکس، روٹ نیم، سیوفکس. ہمیشہ یاد رکھو کمپاؤنڈ کے اندر آپ نے روٹ کو ڈھونڈنا ہوگا ان 2 پوائنٹوں کی مدد سے. ٹھیک، روٹ کو ڈھونڈنا ہوگا ان 2 پوائنٹوں کی مدد سے. جیسے ہی روٹ آپ کے ہاتھ لگے گا پریفکس خود بخود آپ کے ہاتھ لگ جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک، میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. مثال میں نے یہاں پہ کاربن لیا، یہاں پہ کاربن لیا، یہاں پہ ٹرپل بانڈ لگایا، یہاں پہ کاربن لیا. ٹھیک، یہاں پہ کاربن لیا، یہاں پہ کاربن لیا، یہاں پہ کاربن لیا. ٹھیک، اب یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کاربن ہمیشہ آپ نے کاربن کی 4 ویلنسیوں کا خیال رکھنا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیٹرا ویلنٹ. ٹھیک، اور ہائیڈروجن کا ایک ویلنسی کا خیال رکھنا ہے. میں اکثر اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کی نیت سے کہتا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مرد کو کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ اکثر مجھے آنسر ملتا ہے سر 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو یاد رکھو پورے پیریڈک ٹیبل میں کاربن واحد مرد کا بچہ ہے جو 4 شادیاں کرتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ایک بندہ 4 شادیاں کرتا ہے تو ان 4 بیویوں میں سے ایک بیوی اس کی فیوریٹ ہوتی ہے. تو کاربن کی فیوریٹ بیوی کا نام ہے ہائیڈروجن. جہاں پہ اس کی ویلنسی ادھوری لگے ہے آپ کو وہاں پہ آپ نے ساتھ مت ہائیڈروجن لگانا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس کاربن نے ایک بانڈ بنایا ہوا ہے تو میں اس کو کتنے H لگا سکتا ہوں؟ اس کی 4 ویلنسی کا خیال رکھوں گا تو میں یہاں پہ 3 لگاؤں گا. یہاں پہ 2 بن چکا ہے تو 2 لگاؤں گا. یہاں پہ 2 بن چکا ہے تو 2 لگاؤں گا. یہاں پہ 3 بن چکا ہے تو 1 H آئے گا. یہاں پہ 1 بن چکا ہے تو 3 H آئیں گے. یہاں پہ دیکھیں اس کاربن کو دیکھیں، اس نے 1 بانڈ اس طرف بنایا ہے، 3 اس طرف بنایا، مطلب اس کی 4 ویلنسیاں پوری ہے تو میں اس کو ہائیڈروجن نہیں دوں گا. ٹھیک، ہاں اس کاربن کو دیکھا جائے اس نے 3 بنایا ہے تو میں اس کو 1 H دوں گا. یہ کمپاؤنڈ جنریٹ ہوا. ٹھیک، اب سب سے پہلی بات جب میں آپ سے کہوں کہ اس کمپاؤنڈ کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس فیملی سے ہے، کس کلاس سے ہے، تو آپ کہو گے سر اس پورے کمپاؤنڈ میں مجھے ٹرپل بانڈ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے پورے کمپاؤنڈ کے اندر اگر مجھے ٹرپل بانڈ کہیں پہ نظر آیا تو میں ایک دم سمجھ جاؤں گا کہ اس کا تعلق الکائن کے خاندان کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ الکائن کے خاندان. کیسے پہچانا آپ نے؟ ٹرپل بانڈ کی وجہ سے، کیونکہ فیملی کا نام ہے الکائن اور اس کی پہچان ہے ٹرپل بانڈ کاربن کے بیچ. اور یہاں پہ آپ کے پاس سیوفکس، اس کے لیے کیا ہے؟ YNE ین. اب آپ کہو کہ سر ٹرپل بانڈ تو نائٹروجن کے بیچ بھی ہے، نائٹروجن کے بیچ بھی تو ٹرپل بانڈ ہے. بالکل ہے. میں ٹرپل بانڈ نائٹروجن کی والی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ ٹرپل بانڈ کاربن کے بیچ ہونا چاہیے. کاربن کے بیچ اگر ٹرپل بانڈ ہوا تو آپ اسے آپ الکائن نہیں کہو گے. اگر کاربن کے بیچ ٹرپل بانڈ ہوا تو اسے آپ الکائن کہو گے. ٹھیک، یہ ایک رف ایگزامپل میں نے دیا. اکثر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آتا ہے کہ سر نائٹروجن کے بیچ بھی تو ٹرپل بانڈ آتا ہے، کیا میں اسے بھی الکائن کے خاندان میں ڈالوں؟ غلط. کمپاؤنڈ کے اندر آپ کے پاس کاربن کے بیچ ٹرپل بانڈ ہونا چاہیے. میں نے پہچانا. اب جب میں نے اس بات کو پہچانا کہ اس کمپاؤنڈ کا تعلق کس خاندان سے ہے، الکائن سے ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیں جب میں کسی کمپاؤنڈ کو آیوپیک نیم دیتا ہوں تو پریفکس نہیں ڈھونڈتا، میں روٹ کو ڈھونڈتا ہوں. ٹھیک، روٹ کا مطلب کیا ہے؟ میں فرض کرے پروفیسر جاوید خان از مائی روٹ.
ٹھیک. میں نے کوٹ پہنا ہے، یہ میرا پریفیکس. میں نے گھڑی پہنی ہے، یہ میرا پریفیکس. ٹھیک. میں فرض کرے کوئی ٹوپی میں نہیں پہنی، وہ پریفیکس. بوٹ پہنے، وہ پریفیکس. کپڑے پہنے، پریفیکس. اب جیسے یہ جو آپ کے پاس مختلف آپ کے جسم کے اوپر مختلف طرح کے کپڑے لگے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہ سارا پریفیکس ہے. تو پریفیکس کو آپ نہیں ڈھونڈو گے، آپ پروفیسر جاوید خان کو ڈھونڈو گے. پریفیکس آپ کے ہاتھ خود لگے گا. اب اس روٹ کی تلاش کے 2 پوائنٹ ہیں. 2 پوائنٹ ہیں. ہمارے قائد اعظم بابا کے تو 14 نکات ہیں، صرف 2 پوائنٹ ہیں. 2 پوائنٹوں سے آپ روٹ نکال سکتے ہو. سب سے پہلا پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ سلیکٹ دا لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین کنٹیننگ فنکشنل گروپ. آپ نے سب سے پہلے لمبے چین کا انتخاب کرنا ہے. دیکھیں اکثر اسٹوڈنٹس میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں سلیکٹ دا لانگیسٹ اسٹریٹ چین. غلط. اسٹریٹ نہیں، وہ ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. لمبا چین ہو، کوشش کرو لمبے چین کی، لیکن اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ فنکشنل گروپ. اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ فنکشنل گروپ. جیسے اس کمپاؤنڈ کے اندر فنکشنل گروپ مجھے نظر آ رہی ہے، تو میری لائن یہاں سے ہی سٹارٹ ہوگی. اب یہاں پہ میرے ہاتھ لمبا چین کہاں پہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں 1 2 3 4 ادھر آ کے رک گیا نمبرنگ. دیکھیں یہ کہہ رہے سلیکٹ دا لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین. آپ کہو گے سر یہ کیا بات کر رہے ہو؟ 1 2 3 4 5. غلط. یہ تو کنٹینیوس نہیں ہے. یہاں پہ کنٹینیوس کا مطلب ہے کہ کاربن کے بیچ کم از کم سنگل بانڈ تو ہونا چاہیے. دیکھیں اس کاربن کا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، بس اس کا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق ہے. کنٹینیوس کا لفظ بھی سمجھو. ٹھیک. اب اگر میں اس کمپاؤنڈ کو نام دوں گا تو یہ سب سے لمبا چین مجھے نظر آ رہا ہے، لائک دس. یہ لمبا چین نظر آ رہا ہے. ٹھیک. میں نے اس لمبے چین کا انتخاب کیا. اب غور سے سنیں، جب میں نے اس کی سلیکشن کی تو کیا میں نے پہلے پوائنٹ کو صحیح اچیو کیا؟ بالکل. سلیکٹ دا لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین کنٹیننگ فنکشنل گروپ. میں نے سب سے لمبا چین سلیکٹ کیا اور اس کے اندر فنکشنل گروپ ہے. یس اس لمبے چین کے اندر فنکشنل گروپ ہے. ٹھیک. دوسرا پوائنٹ اسٹارٹ نمبرنگ. اب میں نے نمبرنگ اسٹارٹ کرنی ہے. فرام دیٹ سائڈ ویئر اینی فنکشنل گروپ اور اینی پریفکس اینی فنکشنل گروپ یا اینی سبسٹیٹیوٹڈ گروپ از نیئرسٹ. اب میں نے نمبرنگ اس طرف سے دینی جس طرف سے کوئی فنکشنل گروپ نزدیک پڑتا ہو. سپوز میں نے یہاں سے نمبر دیا 1 2 3 4 تو یہ سبسٹیٹیوٹڈ گروپ 4 پہ آ رہا ہے. میری نمبرنگ تو ایسے جا رہی ہے. اگر میں یہاں سے دوں 1 2 3 3 پہ آ رہا ہے. یہاں سے 1 2 3 4 یہاں پہ 1 2 3 3 میرے خیال میں نیئرسٹ 3 ہے. تو میری نمبرنگ مسٹ بی فرام دس سائڈ. ہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، نمبر آپ نے ہمیشہ کاربن کو دینا ہے پہلی بات، اور کاربن کی ٹپ پہ دینا ہے. کاربن کی باٹم میں نہیں دینا ہے، کیونکہ کاربن کی باٹم میں اگر میں 1 2 3 کہوں گا وہ کاربن کی تعداد کو بڑھا دے گا، چین بڑا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا. میں نے چین کو لمبا نہیں کرنا ہے، میں نے چین کو گرفت میں لینا ہے. لہٰذا میں نمبرنگ یہاں نیچے نہیں ڈالوں گا، اس کے اوپر ڈالوں گا. 1 یہ ہو جائے گا، 2 یہ ہو جائے گا، 3 یہ ہو جائے گا، 4 یہ ہو جائے گا، 5 یہ ہو جائے گا، 6. اچھا غور سے یاد رکھو، جس کاربن کو آپ نے نمبر پرووائڈ کیا وہ آپ کا روٹ ہے. کیا آپ نے اس کاربن کو نمبر دیا؟ نہیں، یہ بچ گیا. اب غور سے سنیں، جو بچتا ہے ہم پاکستانی اسے کہتے ہیں بچنے والا گروپ. انگریزی میں اسے کہا جاتا ہے ریمیننگ گروپ. کیا کہا جاتا ہے؟ ریمیننگ گروپ. اور آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، اسی ریمیننگ گروپ کو کیمسٹ 2 نام دیتا ہے، سبسٹیٹیوٹڈ گروپ، سب آرڈینیٹ گروپ. ٹھیک. اسی ریمیننگ گروپ کو کیمسٹ 2 نام دیتا ہے، سبسٹیٹیوٹڈ گروپ یا سب آرڈینیٹ گروپ. میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ جو میرے نمبرنگ سے بچا اسے انگریز کہتا ہے ریمیننگ گروپ. ہم جیسے کیمسٹ اسے 2 نام دیتے ہیں، سبسٹیٹیوٹڈ گروپ، سب آرڈینیٹ گروپ. یہی سبسٹیٹیوٹڈ سب آرڈینیٹ گروپ ہوتا ہے پریفیکس ہوتا ہے جو کہ نکل چکا ہے. پریفیکس نہیں ڈھونڈو گے، کمال کی بات یہ ہے پریفیکس لکھو گے ضرور پہلے، لیکن ڈھونڈو گے روٹ کو، پریفیکس آپ کے ہاتھ خود لگے گا. ٹھیک. ابھی ہمارے ہاتھ پریفیکس لگا ہے. اب اگر ہمارے ہاتھ پریفیکس لگا ہے، جیسے میں نے کہا میں نے جاوید خان کو ڈھونڈنا ہے. اگر جاوید خان نے کوٹ پہنا ہے تو کامن سینس کی بات ہے، آپ کے ذہن میں آئے گا سر کوٹ کہاں پہ پہنا ہے؟ پیر میں پہنا ہے، سر میں پہنا ہے؟ نہیں، میں نے اس کو بدن پہ پہنا ہے. تو کیا میں یہ بات یوز کروں گا کہ میں نے کوٹ پہنا ہے بدن پہ، ہاتھ پہ نہیں پہنا ہے، سر میں نہیں پہنا ہے، پیر میں نہیں پہنا ہے؟ میں نے بوٹ پہنے ہیں پاؤں میں، میں نے بوٹ کو سر پہ نہیں پہنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو پہنی جاتی ہے اس کا ایک پراپر پوزیشن ہوتا ہے. ٹھیک. جیسے یہاں پہ یہ جو بچ رہا ہے یہ پریفیکس ہے، یہ جو بچ رہا ہے پریفیکس ہے. کس نمبر پہ بچ رہا ہے وہ نمبر ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے، پوزیشن واضح کرنی ہے. ٹھیک. تو دیکھیں کس نمبر پہ بچ رہا ہے؟ 3 پہ. تو میں کہوں گا 3 آئپن. کیس کروں گا 3 آئپن.
3 के बाद एक कार्बन बच रहा है, एक कार्बन को हम कहेंगे मेथ, क्या कहेंगे मेथ, साथ में YL लगा दे, रेडिकल बन जाएगा, क्या बचेगा मेथोमिथाइल। ठीक, अब आते हैं, अगर ये प्रीफिक्स हुआ, ठीक, अब आते हैं इस लंबे चेन का जो सिलेक्शन हमने किया था वो था 6 कार्बन। क्या इस 6 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड का किस्सा है? बिल्कुल है, 1 पे है। ठीक, लिहाजा मैंने उसकी पोजीशन रूट से पहले लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखना है कौन सा ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, तो मैंने लिखा 1 आइपन। ठीक, उसके बाद रूट क्या है? 6 कार्बन, 6 को हम कहते हैं एग्स। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? एग्स। अगर एक कार्बन हो मेथ, अगर 2 हो एथ, 3 हो प्रोप, 4 हो ब्यूट, पेंट, एग्स, तो ये क्या है? एग्स। ठीक, अगर किसी ने नहीं देखा है, मेरे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने रूट, प्रीफिक्स वगैरह को सही तौर पे डिफाइन भी किया, उसके एग्जांपल्स भी दिए, वहाँ पे भी वो देख सकता है। देखिए एक्स रूट, उसके बाद YNE। अब आपको भी सर ये क्या वाला है? ये YNE ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है जिसकी पोजीशन रूट से पहले लिखी जाती है, तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा? 1 एक्साइन, 1 एक्साइन। ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर ये वाला पोर्शन हुआ प्रीफिक्स, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। ठीक, ये वाला पोर्शन हुआ रूट नेम और ये वाला पोर्शन हुआ सुफिक्स। तो एक कंपाउंड का नाम, हाँ, एक कंपाउंड का नाम हमेशा रूट और सुफिक्स से मिलके बनता है, लेकिन जब प्रीफिक्स होगा तो हम प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे, तो पूरा कंपाउंड क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स, रूट नेम, सुफिक्स। जैसे इसमें प्रीफिक्स कौन है? 3 मिथाइल। ठीक है, 1 एक्स, एक्स का मतलब है रूट नेम, और YNE किसको शो कर रहा है? सुफिक्स को शो कर रहा है। ये आपके पास एक कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये कंपाउंड का नाम आप लिखने में कामयाब हुए, इस कंपाउंड का नाम आप लिखने में कामयाब हुए, तो मैं इस कंपाउंड को वापस से साफ कर रहा हूं। अब मैं इस नाम को दोबारा चेक करूंगा कि क्या ये नाम मैंने सही लिखा है या गलत। अगर मैंने इस नाम को सही लिखा है तो इसका स्ट्रक्चर मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास, पेपर में आपके पास आखिरी क्वेश्चन नोमेनक्लेचर के नाम से आएगा, जिसमें आपको 2 इश्यूज दिए होंगे। ठीक, स्ट्रक्चर दिया होगा, नाम लिखो, नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर बनाओ। ये नंबरों वाला गेम है। ये क्या है? नंबरों वाला गेम है। तो चले मैं इस नाम को देखते हुए स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अब गौर से सुने, जब आप किसी नाम से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो या स्ट्रक्चर से आप नाम बना रहे हो, जब आप स्ट्रक्चर से नाम बना रहे हो, आपकी पहली तलाश रूट की थी। इसी तरह जब स्ट्रक्चर से नाम बनाओगे तब भी पहली तलाश रूट की होनी चाहिए। रूट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां पे देखिए इस कंपाउंड में रूट क्या है? रूट तो एक्स है। रूट क्या है? रूट एक्स है। एक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन। तो मैं क्या करूंगा? 6 कार्बनों को सिंगल बॉन्ड के साथ अरेंज करूंगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने कार्बन है? 6। अब आप मुझे बताएं, जब मैंने 6 कार्बन को ड्रा किया, क्या मैंने इसको कोई नंबर दिया? नहीं दिया। मैं यहाँ पे मेरी मर्जी चलती है, मैं यहाँ पे नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं है। मैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कहीं से भी नंबरिंग दे सकता हूँ। ठीक, फर्ज करें मैं इसको नंबर देता हूँ, इसको मैं अलॉट करता हूँ 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही? इसका मतलब है एक्स का किस्सा खत्म। एक्स के बाद क्या है? यीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कहां पे? रूट से पहले उसकी पोजीशन लिखी है 1। इसका मतलब है ये जो पहला कार्बन है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल नहीं है, असल में ट्रिपल है। ठीक, उसके बाद आता है प्रीफिक्स आता है। ठीक, अब गौर सुने, प्रीफिक्स आप में से ऐसे बहुत से ऐसे जवान होंगे जो मिथाइल CH3 विद 1 डैश का फार्मूला ना जानते हो। ठीक, ना जानते हो। ठीक, तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, आपको प्रीफिक्स लिखने में कोई इशू नहीं रहेगा। देखिए यहां पे आपने 3 देखा, लफ्ज क्या है? 3। तो आप यहां पे 3 देखो, नजर आ रहा है 3 का वाला कार्बन। अब ये स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री नहीं है। मतलब आप एटम को ऊपर भी अटैच कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी मर्जी यहाँ पे चलती है, स्ट्रक्चर में चलती है, ज्योमेट्री में नहीं चलती। ठीक, तो मैं तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं। क्या ड्रा कर रहा हूं? स्ट्रक्चर। अब अगर देखा जाए 3 यहां पे लिखा हुआ है, तो 3 के साथ मैंने बॉन्ड बना दिया।
یہ نمبر بونڈ کو شو کر رہا ہے. غور سے یاد رکھو, 3 لکھا, 3 کے ساتھ بونڈ بناؤ, 3 کو کاٹو. اس کے بعد میتھ کا مطلب ہے 1 کاربن, ایتھ کا مطلب ہے 2 کاربن, پرو کا مطلب ہے 3 کاربن. تو یہاں پہ تو میتھ 1 کاربن ہے, تو میں نے اس بونڈ کے ساتھ 1 کاربن لکھ دیا. جب میں آخر میں اس کو بیلنس کروں گا, میتھائل خود بخود نکل چکا ہوگا. کمال کی بات یہ ہے, ٹھیک, میتھائل کو آپ آسانی سے ڈھونڈ بھی سکتے ہو اور لکھ بھی سکتے ہو, ٹھیک. تو آپ نے 1 کاربن ڈالا تو میتھ کا قصہ ختم, میتھ کا قصہ ختم. آپ کا آخری کام ہے کہ کاربن کی ویلنسی کو برابر کرنا ہے ہائیڈروجن کی مدد سے. کہاں سے؟ ہائیڈروجن کی مدد سے. اب اگر میں ہائیڈروجن کی مدد سے میں اس کی بیلنسی کو برابر کروں گا تو اس کاربن نے 3 بانڈ بنائے تو اس میں 1 ایچ دوں گا. اس نے 3 اس طرف, 1 اس طرف, کوئی ایچ نہیں ملے گا. اس کے 3 بانڈ بنے ہوئے ہیں تو 1 ایچ ملے گا. اس نے 1 بانڈ بنایا ہے تو 3 ایچ ملیں گے. دیکھو CH3 خود بخود نکل آیا. میں نے تو میتھ کو فالو کیا, CH3 خود بخود بنا جب میں اس کو بیلنسنگ کروں گا لاسٹ میں, ٹھیک. اچھا, یہاں پہ دیکھیں 2 بانڈ بن چکے ہیں تو 2 ایچ آئیں گے. یہاں پہ 2 بانڈ بن چکے ہیں تو 2 ایچ آئیں گے. یہاں پہ 1 بانڈ بن چکا ہے تو 3 ایچ آئیں گے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ وہی کمپاؤنڈ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم اس کو نام دینے میں کترا رہے تھے. ہم نے اس کے نام کو دیکھتے ہوئے اس کا سٹرکچر واپس سے ریجنریٹ کیا, ٹھیک. کسی نے کاپی کرنا ہو تو کاپی کر سکتا ہے, ادروائز میں اور ایگزامپلس کی طرف موو کر رہا ہوں, ٹھیک. بہرحال یہ تھا آپ کے پاس ایگزامپلز. ظاہر سی بات ہے کسی نے کاپی کرنا ہو تو کاپی کر لے گا. انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو اتنا نالج ملے گا اس ٹاپک میں کہ آپ کو کسی بک کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اس کو یہاں سے مٹا رہا ہوں, ٹھیک. اچھا, جب میں اس کو مٹاؤں گا تو چلیں, آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اخبار کے رپورٹرز جب کسی منسٹر کا سپیچ کاؤنٹ کرتے تھے تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے جب منسٹر بولتا تھا تو وہ لائنیں بناتے تھے, لائنیں. اسے ہم کہتے تھے شارٹ ہینڈ. اسی طرح شارٹ ہینڈ کی طرح ہمارے پاس نومنکلیچر بھی پایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لائن نوٹیشن. لائن نوٹیشن سے بھی آپ کمپاؤنڈ کو آسانی سے بنا بھی سکتے ہو, اس کو نام بھی دے سکتے ہو, ٹھیک. تو چلے میں یہاں پہ لائنیں بنا رہا ہوں, ٹھیک, لائنیں بنا رہا ہوں. یہ میں نے لائن بنایا, یہ 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 بنایا, ٹھیک. یہاں پہ یوں بنایا, ٹھیک, اور یہاں پہ یوں, ٹھیک, اور یہاں پہ یوں, یہاں پہ یوں, ٹھیک, اور یہاں پہ یوں, یہاں پہ یوں, یا اس طرح کر دیں, یہ کر دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک, ٹھیک. اچھا, اب یہ لائنیں بنی ہوئی ہے, یہ اصل میں کمپاؤنڈ ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ہے. لیکن اس کو بنانا پڑتا ہے. جب آپ اس کو بناؤ گے تبھی اس کو آپ نام دے پاؤ گے. کیسے؟ اب غور سنیں. جہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہو, کچھ بھی نہ لکھا ہو, اس کا مطلب ہے وہاں پہ کاربن ہے, ٹھیک. جہاں پہ لائن ٹرن مار رہا ہو اور کچھ بھی نہ لکھا ہو, اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ بھی کاربن ہے. جہاں پہ لائن کراس مار رہا ہو اس جگہ پہ بھی کاربن ہے. جہاں پہ لائن ختم ہو رہا اس جگہ پہ بھی کاربن ہے. جہاں پہ لائن کراس ہو رہا اس جگہ پہ بھی کاربن ہے. جہاں پہ لائن کراس ہو رہا اس جگہ پہ بھی کاربن ہے. یہاں پہ کاربن ہے, یہاں پہ کاربن ہے, یہاں پہ بھی کاربن ہے. یہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہے, کاربن کاربن کاربن. جہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہے کاربن, جہاں پہ لائن کراس مار رہا ہے, کراس ہو رہا ہے, یا جہاں پہ لائن ٹیڑھا ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کاربن ہے. جہاں پہ لائن کراس مار رہا ہو وہاں پہ بھی کاربن ہے. اگر کچھ نہ لکھا ہو تو یہاں پہ دیکھیں, یہ یہاں پہ بھی کاربن ہے. یہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہے کاربن, یہاں پہ لائن ٹرن مار رہا ہے کاربن, یہاں پہ لائن ختم ہو رہا ہے کاربن, یہاں پہ کاربن, یہاں پہ کاربن, ٹھیک. اب وہی بات ہے, کاربن کی 4 ویلنسوں کا خیال رکھنا ہے بائی مینز آف ہائیڈروجن. تو چلے رکھتے ہیں. اس کے 3 بانڈ بن چکے, 1 ایچ ملے گا, اس کو کوئی ایچ نہیں ملے گا, اس کو 1 ایچ ملے گا, اس کو 3 ایچ ملیں گے, اس کو کوئی ایچ نہیں ملے گا, اس کو 1 ایچ ملے گا, اس کو 3 ملیں گے, اس کو 3 ملیں گے, اس کو 3 ملیں گے, اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس کو 2 ملے گا, اس کو 3 ملے گا, اس کو 1 ملے گا, ٹھیک. اس کو 3 ملیں گے, اس کو 3 ملیں گے, اس کو 3 ملیں گے. اب یہ کمپاؤنڈ تیار ہو گیا. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب بتاؤ اس کمپاؤنڈ کا تعلق کس خاندان سے ہے, تو میں اس کمپاؤنڈ کو ایک لمحے کے لیے دیکھوں گا. اس پورے کمپاؤنڈ میں مجھے ٹرپل بانڈ نظر آ رہا ہے جو کہ 2 جگہوں پہ ہے, ایک یہاں پہ ہے, ایک یہاں پہ ہے. تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس کمپاؤنڈ کا تعلق کس خاندان سے, میں کہوں گا اس کمپاؤنڈ میں مجھے ٹرپل بانڈ نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب اس کا تعلق ہے الکائن کے خاندان سے, کیونکہ الکائن کا فنکشنل گروپ ہے ٹرپل بانڈ. تو میں نے ہائی لائٹ کر دیا. اب غور سنیں, میں نے لمبا چین
بے شک وہ لینتھ میں چھوٹا ہو، میں نے کوشش لمبے کی کرنی ہے لیکن بے شک وہ لینتھ میں چھوٹا ہو، لیکن ایسے لمبے چین کا انتخاب کرنا ہے جس کے اندر فنکشنل گروپ آتا ہو. کہیں ایسا نہ ہو آپ ایک لمبے چین کو ایک طرف سے لے لو دوسری طرف سے فنکشنل گروپ رہ جائے. نو، آپ نے اس لمبے چین کا انتخاب کرنا ہے جس طرف سے فنکشنل گروپ کو نزدیک پڑتا ہو. یہ فنکشنل گروپ ہے، یہ فنکشنل گروپ ہے. اس کا مطلب ہے میرا لانگسٹ چین یہی بنے گا، بے شک یہ لینتھ میں چھوٹا ہو، بے شک یہ لینتھ میں چھوٹا ہو. میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک یہ لینتھ میں چھوٹا ہو، میں نے اس طرف نہیں دیکھنا ہے، میں نے اس سلیکشن کرنی ہے جس طرف سے فنکشنل گروپ ہو. اب دیکھیں جب میں نے اس کی سلیکشن کی فنکشنل گروپ کو دیکھتے ہوئے تو دوسرا پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ اسٹارٹ نمبرنگ. اب نمبرنگ اگر میں یہاں سے دوں گا 1 پہ فنکشنل گروپ ہے، یہاں پہ بھی 1 پہ فنکشنل گروپ ہے، دونوں طرف فنکشنل گروپ برابر ہے، تو پھر میں نیکسٹ انکمنگ گروپ کو دیکھوں گا کہ کس طرف نزدیک پڑتا ہے. دیکھیں 1 2 3 پہ یہ دیکھیں 3 پہ سبسٹیٹیوٹ گروپ پڑ رہا ہے. 1 2 3 دیکھیں اس 3 پہ ایک سبسٹیٹیوٹ گروپ یہ ہے، ایک سبسٹیٹیوٹ گروپ یہ ہے. اب غور سے سنیں، یہاں پہ ایک نئی سٹوری بن گئی ہے. ٹھیک، یہاں پہ 1 پہ فنکشنل گروپ ہے، وہاں پہ بھی 1 پہ فنکشنل گروپ ہے. یہاں پہ 1 2 3 پہ سبسٹیٹیوٹ گروپ ہے، یہاں پہ 1 2 3 پہ 2 سبسٹیٹیوٹ گروپ ہے. غور سے یاد رکھیں نمبرنگ آپ نے اس طرف سے دینی ہے جہاں پہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ فنکشنل گروپ زیادہ سے زیادہ سبسٹیٹیوٹ گروپ لگے. تو میں سمجھتا ہوں وہاں سے اگر میں دوں گا 2 میرے ہاتھ لگیں گے، یہاں پہ 1 لگ رہا ہے، تو میری نمبرنگ مسٹ بی فرام دس سائڈ. تو میں اس کاربن کو کہوں گا یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، یہ 6 ہے، یہ 7 ہے. جس کاربن کو میں نے نمبر دیا وہ میرا روٹ ہوا. باقی بچنے والا ان کو میں ہائی لائٹ کروں گا. جیسے یہ بچا، یہ گروپ بچا، نظر آ رہا ہے، یہ بچا، یہ پورا گروپ بچ گیا، یہ بچ گیا، وہ بچا ہے، وہ بچا ہے. ٹھیک، جو بچے گا انگریز اسے ریمیننگ گروپ کہتے ہیں. ہم جیسے کیمسٹ اسے سبسٹیٹیوٹڈ سب آرڈینیٹ گروپ کہتے ہیں، اسے سبسٹیٹیوٹڈ سب آرڈینیٹ گروپ کہتے ہیں. اور یہی سبسٹیٹیوٹڈ سب آرڈینیٹ گروپ آپ کا پریپیکس ہوتا ہے جو کہ نکل چکا ہے. ہاں ایک چیز اور یاد رکھنی ہے آپ نے، اگر آپ کے ہاتھ سبسٹیٹیوٹڈ گروپ 1 سے زیادہ لگتے ہیں تو پھر آپ نے الفابیٹیکل آرڈر کو فالو کرنا پڑتا ہے. الفابیٹیکل آرڈر کا مطلب ہے ABC کو فالو کرنا پڑتا ہے. جو ABC کے حساب سے پہلے آئے گا آپ نے اسی کو پریورٹی دینی ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس 2 پہ آ رہا ہے، 2 کاربن بچ رہے ہیں، 2 کو ہم کہتے ہیں ایتھ، وہی لگائیں گے ایتھائل بن جائے گا. دیکھیں ایک ایتھائل یہ ہے، بس ایتھائل 1 ہے. ٹھیک، اپنی یادداشت کے لیے میں نے 1 لکھ لیا، یہ رف ہے. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ رف ہے. اب آتے ہیں ایتھائل 1 رکھ لیا. اچھا، اس کے بعد اسی 3 پہ ایک کاربن بچ رہا ہے، میتھ میتھائل. یہاں پہ بھی میتھ میتھائل ہے، اس کا مطلب ہے میتھائل ہے جو کہ تعداد میں 2 ہے. میں نے اپنے لیے رف بنایا. ٹھیک، اب آتے ہیں ادھر بھی میتھائل ہے، ادھر بھی میتھائل ہے. تو واٹ اباؤٹ دس 4؟ اس 4 پہ اس طرف 3 کاربن بچ رہے ہیں، 3، اس طرف 4 کاربن بچ رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو؟ 3 کو ہم کہتے ہیں پروپائل، 1 ہے تعداد میں. اس طرف 4 بچ رہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیوٹائل، وہ بھی تعداد میں 1 ہے. میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو رب میں نے بنایا ABC تو سب کو آتی ہوگی. کبھی کبھار میں اسٹوڈنٹ سے ABC بھی کلاس میں پوچھتا ہوں تو بہت سے عجیب طرح سے ABC ہمیں سنا کے دیتے ہیں. یہاں پہ ABC سب کو آتی ہوگی. کیا E پہلے آئے گا، M پہلے آئے گا، P پہلے آئے گا یا B پہلے آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے B آئے گا، سب سے پہلے B پہلے آئے گا. ٹھیک، اس کے بعد E آئے گا دوسرے نمبر پہ. یہ اپنی یادداشت کے لیے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک، پھر اس کے بعد M P ہے. جیسے ABC آپ پڑھتے ہو ABCDEFGHIJKLM، M پہلے آئے گا. اس کا مطلب تیسرے پہ میں نے اس کو لکھنا ہے اور چوتھے پہ میں نے اس کو لکھنا ہے. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیں، جب کاربن کی تعداد بڑھتی ہے تو آپشن بڑھتے ہیں. اور یہ چیز بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں آپشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو چلے میں یہاں پہ آپشن بھی بتا دیتا ہوں. ایکسٹرا پراپرٹی. اچھا، ایکسٹرا پراپرٹی کیسے؟ اگر الفا بیٹا والی صورتحال ہے تو آپ اسے کہو گے نارمل کے لیے چھوٹا n یوز کرو گے. اور اگر الفا بیٹا ڈیش والی صورتحال ہوگی تو آپ اسے کہو گے آئسو. اور الفا بیٹا ڈیش بیٹا 2 ڈیش والی صورتحال ہوگی تو آپ اسے کیا کہو گے؟ نیو. یہ اضافی خصوصیت یوز کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میرے کلاس روم میں ایک علی ہے.
اگر کوئی بندہ آتا ہے کہتا ہے سر علی، تو میں کہوں گا علی آپ کو بلایا جا رہا ہے، لیکن اگر کلاس میں علی 2-3 ہو، جیسے وہ کہے گا علی، میں کہوں گا یار کلاس میں 2-3 علی ہے، آپ کس علی کی بات کر رہے ہو؟ تو اضافی خصوصیت میں یوز کروں گا نہیں کروں گا؟ میں کہوں گا کس علی کی بات کر رہے ہو، کاکڑ کی، مندوخیل کی، پنجابی کی، اردو کی، پشتو کی، کس کی؟ ٹھیک، تو یہ فردر خصوصیت کب یوز کی جاتی ہے؟ جب آپشن آتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح الفا بیٹا گیما. اب دیکھا جائے، دیکھیں یہ 2 کاربن ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ 1 کاربن ہے، 1 کاربن ہے، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن یہاں پہ جو 3 کاربن ہے وہاں پہ 4 ہے، یہاں پہ ٹینشن بن جاتا ہے. دیکھیں ہماری نمبرنگ ایسی جا رہی ہے، تو یہ جو پہلا کاربن ہے یہ الفا ہے، اس طرف جاؤں گا بیٹا، اس طرف جاؤں گا بیٹا ڈیش. جو بیٹا ڈیش والی صورت ہے، الفا بیٹا بیٹا ڈیش والی صورت کو ہم کیا کہیں؟ آئسو. یہ 3 کاربن میرے پاس جو تھے پروپائل، یہ کون سے پروپائل تھے جناب؟ یہ تھے آئسو پروپائل. میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال میں آ رہی ہوگی سب کو. پھر آتے ہیں یہ جو اسی 4 پہ یہ 4 کاربن بچ رہے ہیں، 4 کو ہم نے کہا تھا بیوٹائل، لیکن کون سا بیوٹائل ہے؟ کون سا بیوٹائل؟ چلے دیکھتے ہیں. ہماری نمبرنگ تو ایسے جا رہی ہے. تو یہ جو پہلا کاربن ہے الفا، اگر میں لائن کو ایسے لوں گا بیٹا، اگر اس طرف لوں گا بیٹا ڈیش، اس طرف لوں گا بیٹا 2 ڈیش. ٹھیک، الفا بیٹا بیٹا ڈیش بیٹا 2 ڈیش والی صورت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیو. تو یہ کون سا بیوٹائل ہے جناب؟ اسے ہم کہیں گے نیو بیوٹائل. میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں آئسو کا آئی، نیو کا این میں نے الفابیٹیکل آرڈر پہ نہیں لیا کیونکہ یہ اضافی خصوصیت ہے. میں نے اس کے پی کو کاؤنٹ کیا اور اس کے بی کو کاؤنٹ کیا. میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا پراپرٹی سے الفابیٹیکل آرڈر پہ ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک، اب آتے ہیں، چلے لکھتے ہیں 1 بائی 1. اب میں اس کمپاؤنڈ کا نام لکھنے والا ہوں. ٹھیک، جب اس کمپاؤنڈ کا نام لکھوں گا تو کیسے لکھوں گا؟ بہت آسان ہے، بہت دلچسپ ہے. ٹھیک، کیسے لکھوں گا ابھی دیکھتے جائیں. سب سے پہلے میں نے نیو بیوٹائل لکھنا ہے جناب، نیو بیوٹائل پہلے لکھنا ہے. لیکن نیو بیوٹائل کے ساتھ میں نے 1 نہیں لکھنا ہے. 1 تو میں نے اپنی یادداشت کے لیے لکھا ہے. چین میں کس نمبر پہ ہے، کس پوزیشن پہ؟ دیکھیں اس کمپاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ دیکھو 4 پہ اٹیچ ہے یہ گروپ. تو میں کیا لکھوں گا؟ میں لکھوں گا 4 نیو بیوٹائل. پھر میں اپن کنٹینیو کروں گا، اس کو کاٹ دوں گا. ٹھیک، پھر اس کے بعد میں لکھوں گا دوسرے نمبر پہ میں لکھوں گا ایتھائل، جس کی تعداد 1 ہے. کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں 3 پہ 2 کاربن ہے، تو میں کہوں گا 3 ایتھائل. پھر اپن کنٹینیو کروں گا، یہ بھی گیا. پھر اس کے بعد میں نے لکھنا ہے میتھائل، لیکن تعداد میں 2 ہے. اب غور سے سنیں، اگر میتھائل تعداد میں 1 ہے تو سمپل میتھائل، اگر 2 ہے ڈائی میتھائل، اگر 3 ہے ٹرائی میتھائل، اگر 4 ہے ٹیٹرا میتھائل. یہ لفظ بھی استعمال کرنے ہوں گے آپ نے. تو یہاں پہ دیکھیں میتھائل تعداد میں 2 ہے، اگر 2 ہے تو میتھائل سے پہلے میں لکھوں گا ڈائی. لیکن میتھائل کو میں تیسرے نمبر پہ لکھ رہا ہوں. چین میں کس پوزیشن پہ ہے؟ دیکھیں ایک ہے 3 پہ اٹیچ، ایک ہے 5 پہ اٹیچ. تو میں لکھوں گا 3,5 ڈائی میتھائل، 3,5 ڈائی میتھائل لکھوں گا. یہ بھی گیا. ٹھیک، اب کیا بچا؟ اب بچا آئسو پروپائل، لیکن تعداد میں 1 ہے. آئسو پروپائل چوتھے نمبر پہ لکھوں گا. چین میں کہاں پہ؟ یس وہ بھی چوتھے پہ. اس کا مطلب ہے میں لکھوں گا 4 آئسو پروپائل. دیکھو اب ذرا سوچو اس کمپاؤنڈ میں پریفکس آپ کے پاس 1 2 3 4 5 پریفکس آیا. جیسے مثال پریفکس جیسے مثال روٹ جاوید خان، اس نے کوٹ پہنا ہے پریفکس، اس نے گڑی پہنی ہے